بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہایت قابل قدر مسلمان بھائی و بزرگوں، یہ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس حدیث کے متعلق سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث کی جو کتاب ہم نے شروع کی ہے 40 حدیث کی، اس کی یہ 40 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بھی دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا۔ Whoever reads Yasin in the beginning of the day, all his needs are fulfilled. تو اس حدیث کے اندر سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یاسین شریف کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین کی پوری کتاب قرآن کریم شروع سے لے کر آخر from beginning till end، سارے کا سارا قرآن اللہ رب العالمین کے اس قرآن میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، گویا ہر چیز باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اس سے برکت بھی ملتی ہے، نجات بھی ہے۔ اس میں جو آدمی اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کو اگر وہ محفوظ کرتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے، ریمبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سینہ جو ہوتا ہے بڑا ہی خوش قسمت سینہ ہے اس آدمی کا، اس کے لیے بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیات صبح شام اس کی تلاوت انسان کرتا ہے، یا جس گھر کے اندر صبح بھی، شام کو، رات کو، کسی وقت بھی اللہ کریم کی، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اس گھر کے اندر برکت آتی ہے، بلیسنگ آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ بڑا خوش نصیب گھرانہ یا گھر ہے جس میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اسی طرح جو آدمی اس کتاب کے قریب آئے گا، جو اس قرآن کریم کو سمجھے گا، سیکھے گا، پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس آدمی کے لیے کہ جو اس قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رسپیکٹ عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، ان کو ریز کرے گا، اوپر اٹھائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کے اوپر کوئی ان کا قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوگا، تو یہ کتاب ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ کتاب ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت اور بہترین کتاب اللہ نے بھیجی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اگر کوئی آدمی اس کتاب کو نہیں سمجھتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ بدبخت انسان کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے یعنی نعمت جو اللہ کی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے انسان، 1 لیٹر پڑھتا ہے، اس کا ایک لیٹر حرف، تو 10 نیکیاں ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ تو قرآن کریم کے اگر ایک پیج انسان تلاوت کرتا ہے صبح سویرے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین پڑھنے کا معمول انسان بنا لیتا ہے صبح سے، تو سورہ یاسین کو اندازہ کرو کتنے حروف اس کے اندر آ گئے، تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔
10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں ملتی ہیں. تو اس طرح ایک نیکیوں کا مجموعہ اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے, اس شخص کو عطا فرماتا ہے. تو گویا اس جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کی. لیکن اس سے پہلے دوسری بات سمجھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کا عمل کرنا, یہی قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ انسانیت اس قرآن کریم کو پڑھے, سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے, اس پر عمل کرے. یہ مقصد ہے. اگر اس کو چھوڑ کر انسان قرآن کریم کو صرف غلاف اچھا سا کور لگا کر اور سر کو اوپر اس طرح رکھ کر اور اوپر قرآن کریم کو رکھ دے, یہ قرآن کریم کا مقصد حل نہیں ہوگا. اس کے لیے قرآن کریم نہیں آیا. قرآن کریم کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس کو سمجھے, اس کی تلاوت کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ ہے. پھر یہاں پر ایک دوسری چیز سمجھیے, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتیں اتاری, مختلف صورتیں. ہر صورت کی اپنی فضیلت, اپنا مقام. سورہ فاتحہ ہے, اس کا اپنا مقام ہے. سورہ بقرہ ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر میں یہ شیاطین اور جنات کے جو بڑے بسیرے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, جادو سے جان چھوٹ جاتی ہے. جہاں پر جادو وغیرہ کے ایسے اثرات ہوں تو وہاں پر سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ کاف جمعہ کے دن اس کی تلاوت ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. سورہ واقعہ ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. سورہ رحمان ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. سورہ ملک ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. سورہ اخلاص ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. اس طرح اس کے درس میں گزرا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے پڑھنے سے بہت زیادہ محبت ہے سورت سے. تو حضور نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کرو اس کا حشر اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ. تو گویا قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی اپنی ایک فضیلت ہے, اس کے ایک اپنے ورچوز ہیں. یہاں سورہ یاسین ہے, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اپنی جگہ. اس طرح اور سورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اسی طرح سورہ یاسین کی بھی فضیلت ہے. سورہ یاسین کے بارے میں ایک یہی فضیلت آپ نے حدیث میں سن لی کہ جو آدمی صدر النہار ان دا مارننگ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا, ریسائٹ کرے گا, تو پورا دن اس کی جتنی بھی ضروریات ہوں, جتنی بھی اس کی نیڈز ہوں, اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو فلفل کر دے گا, پورا کر دے گا. ایک اور اس کے بعد پھر آگے دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ, اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کب کی؟ قبل یخلق السماوات والارض بألف عام, 1000 سال پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق, زمین اور آسمان کو کریٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی تلاوت کی؟ سورہ یاسین اور طٰہٰ. جب فرشتوں نے اس کو سنا تو فرشتے کہنے لگے کہ طوبیٰ لأمتی, خوش بختی اور خوش نصیبی اس امت کے لیے ہے کہ ینزل ھذا علیہا, کہ یہ قرآن کریم اس کے اوپر تلاوت اس کے اوپر نازل کیا جائے. یعنی جس امت کے لیے قرآن کریم آئے گا وہ بڑی خوش قسمت اور سعادت والی امت. اور پھر فرمایا طوبیٰ لأجواف, فرمایا ان سینوں کے اوپر, سینوں کے لیے خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے یا خوشی ہے ان کے لیے کہ تحمل ھذا, جو اس کتاب کو اٹھائیں گے, اس کا علم حاصل کریں گے, اس کی آیات اپنے سینوں میں کیا کریں گے؟ محفوظ کریں گے. اور پھر فرمایا طوبیٰ لألسنۃ, خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے ان زبانوں کے لیے جو ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں, ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں. تو گویا یہ بہت زیادہ فضیلت والی صورت ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ, جس آدمی نے رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اور پھر صبح ہوگی, فرمایا مغفورا لہ, یہ صورت اس کی بخشش کا باعث بن جائے گی. گویا اس شخص کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے وہ معاف ہو جائیں گے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مغفورا. اب یہ یاد رکھیے, یہاں پر اصول میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ
یہ جو صورتیں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ہو یا نماز کے ذریعے سے ہو، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہو، ذکر اس کی وجہ سے ہو، جہاں پر آتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد ہوتے ہیں انسان کے صغیرہ گناہ جو انسان کو محسوس نہیں ہوتے، لیکن اتنے گناہ ہوتے ہیں جب ان کو جمع کیے بہت بڑا پائل بن جاتا ہے، ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو وہ ڈھیر والے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، وہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، حساب و کتاب جاری ہو جائے، بریک لگ جائے تو مشکل بن جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، توبہ ہر کبیرہ گناہ انسان سے ہو جائے تو فی الفور اس کے اوپر توبہ کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کے اوپر جو گناہوں کی بخشش کا باعث بنتی ہے کہ جو آدمی رات کو تلاوت کرے اور صبح ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کون سے گناہ مراد ہو گئے؟ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح معجم طبرانی کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت ہر رات کرتا ہے، ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو فرمایا وہ شہید کی موت مرتا ہے، شہید کی موت وہ مرتا ہے۔ تو اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سورہ ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر ایک چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور قرآن کریم کا جو دل ہے یہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو دل قرار دیا۔ فرمایا کتب اللہ لہ بقراءتها، جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کے بدلے میں اس کو 10 قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے۔ 10 قرآن کریم، 10 قرآن کریم، اتنا بڑا ریوارڈ اس کو ملتا ہے۔ تو گویا یہ بہت بڑی صورت ہے، اس کی تلاوت انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور جس وقت انسان کے روح نکلتی ہے، حالت نزع، اس وقت سورہ یاسین کو پڑھا جائے آسانی سے روح نکلتی ہے۔ بیمار ہے، اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ یہ جو جس آدمی کی کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، رب العالمین اس کے مسئلے کو حل کر لے گا۔ اسی طرح روزی کا مسئلہ ہے، برکت گھر میں نہیں ہے، بے برکتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو رب العالمین اس کے ذریعے سے برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا مختلف فضائل سورہ یاسین کے بارے میں آئے گا، یعنی ہر ضرورت کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جائے تو رب العالمین کیا کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے انسان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اور قرآن کریم کے حصہ اس کو جو آدمی بھی پڑھے گا جس مقصد کے لیے، قرآن کریم سارے کا سارا برکت کے لیے، شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شفا رکھی ہے۔ اس کو برکت والی کتاب کہا گیا ہے، اس کو ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے، اس کو رحمت کی کتاب کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ کتاب سورہ یاسین بھی اسی کتاب کا حصہ ہے۔ جو آدمی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ یہ فوائد اس کو ضرور ملیں گے، رحمت بھی بنے گی اس کے لیے، ہدایت کا باعث بھی بنے گی اور برکت کا باعث بھی بنے گی۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرے ہر امتی، ہر فالور کے سینے کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہے۔ تو اس لیے سورہ یاسین کو یاد کرنا یہ بھی بڑا کیا ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کی بات ہے۔ تو اس لیے میری بھی درخواست ہوگی آپ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کو سورہ یاسین کو یاد کر لینا چاہیے، اور پھر اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور یہ ہمارے لیے برکت اور باعث نجات بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے